السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ صدر جو بائیڈن آج بدھ کی صبح نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، جہاں وہ عالمی غذائی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے، ایڈز اور دیگر وبائی امراض سے لڑنے کے لیے عالمی فنڈ کو بھرنے، رسد کے مسائل اور ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکی کوششوں پر روشنی ڈالیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں منگل کے روز ہونے والی بریفنگ میں صدر کے قومی سلامتی کے امور کے مشیر جیک سلیون نے بتایا کہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں صدر بائیڈن امریکہ کی خارجہ پالیسی واضح کریں گے۔ اس دوران وہ یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور عالمی طاقتوں سے یوکرین کی حمایت جاری رکھنے پر بھی زور دیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایک ایسے وقت میں جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک مستقل ممبر نے کسی دوسرے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے اہم اصول کو چیلنج کیا ہے، صدر بائیڈن اپنے خطاب میں اقوام متحدہ کے ادارے کے طور پر مستحکم کرنے پر زور دیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ غذائی عدم تحفظ سے نمٹنے کے لیے مزید امداد دے گا، اور ایسے میں جبکہ اس سال کے تنازعات، آب و ہوا کے بحران اور کووڈ-19 نے 19 کروڑ سے زیادہ افراد کو شدید غذائی عدم تحفظ کی طرف دھکیل دیا ہے، دوسرے ملکوں کو بھی فوڈ سیکیورٹی کی جانب آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے دوران عالمی غذائی تحفظ کے عنوان پر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکا کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ بدھ کو صدر جو بائیڈن غذا کے بحران سے نمٹنے کے لیے اضافی امداد کا اعلان کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے مزید کہا کہ امریکہ نے فروری سے اب تک بھوک سے نمٹنے اور غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے 6.1 بلین ڈالر سے زیادہ کی انسانی امداد اور 2.3 بلین ڈالر کی ترقیاتی امداد فراہم کی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد پر امریکی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ امریکی عوام اور حکومت مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار وائس آف امریکہ کی اقوام متحدہ میں نامہ نگار مارگریٹ بشیر کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ سمیت دیگر ممالک سے تعلقات میں ری سیٹ یعنی دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے، جہاں تعلقات کی بنیاد باہمی احترام اور ہم آہنگی پر مبنی ہو۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس خدشے کو رد کیا کہ چین کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات اسلام آباد کے واشنگٹن کے ساتھ بہتر تعلقات میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے درست اقدامات اٹھائے تاکہ یہ عمل آگے بڑھ سکے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر نے وائس آف امریکہ کی ندا سمیر کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ سن 2022 کے چیلنجز مختلف ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج پاکستان کے لوگوں کی مدد کو کوئی نہیں آتا تو کل کہیں اور ایسا ہوا تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے بین الاقوامی ایمرجنسی فنڈ یونیسیف نے کہا ہے کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر آنے والے سیلاب نے اب تک 550 سے زیادہ بچوں کی جان لے لی ہے، اور اگر سیلاب زدگان کی امداد میں بڑا اضافہ نہیں کیا جاتا تو مزید بچوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ ادارے نے کہا کہ 1 ماہ ہونے کو ہے کہ تباہ کن سیلاب نے 34 لاکھ بچوں کو بے گھر کر رکھا ہے۔ جنیوا سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یونیسیف کا ادارہ سیلاب آنے کے بعد سے ہی حکومت پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ سیلاب کے فوراً بعد ہم نے 10 لاکھ امریکی ڈالر کی پیشگی رسد بھیجی ہے، اس کے بعد 30 لاکھ امریکی ڈالر کا اضافی سامان سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں بھیجا گیا ہے۔
ادارے نے عالمی برادری سے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امداد کو بڑھانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو مل کر پاکستان میں بچوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ 39 ملین امریکی ڈالر کے لیے ہماری فنڈنگ کی اپیل اب بھی ایک تہائی فنڈ سے کم ہے اور بچوں کی ضروریات میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ پاکستانی فوج نے منگل کو اطلاع دی ہے کہ شمالی وزیرستان میں افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے ایک سپاہی نے جان دے دی۔ طالبان حکومت نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کے استعمال کی مذمت کی اور طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت گرد گروپوں کو ایسی کارروائیوں کی اجازت نہ دیں۔ افغانستان میں تعینات رہنے والے پاکستان کے سابق سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والے امن مذاکرات میں تاحال مقاصد حاصل نہیں ہو سکے ہیں، لہذا حتمی نتائج کے حصول کے لیے مذاکراتی عمل کی تشکیل نو کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں منصور احمد خان نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والے حالیہ مذاکرات اور افغان طالبان کے کردار سمیت کئی اہم امور پر گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں امن مذاکرات کے اہداف کا حصول بظاہر مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغان خواتین کے لیے اتحاد کا آغاز کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ہٹ کر الائنس فار افغان ویمنز اکنامک ریزیلینس کا آغاز کیا۔ یہ اقدام امریکہ میں بوسٹن یونیورسٹی کے اشتراک سے افغانستان اور تیسری دنیا کے ممالک میں خواتین کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط بنانے، کاروباری صلاحیت کو فروغ دینے اور روزگار کے مواقع کے لیے اٹھایا جائے گا۔ رینا امیری کو افغان خواتین کی کاروباری اور روزگار کے لیے نجی شعبے کی حمایت کو متحرک کرنے کے لیے اتحاد کا آغاز کرنے پر اعزاز حاصل ہوا ہے۔ یہ افغان خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک عملی قدم ہے۔ اقوام متحدہ 21 ستمبر کو یوم امن کے طور پر منا رہی ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امن ہی سب کے لیے بہتر دنیا کا واحد عملی راستہ ہے۔ اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پر ہم قیام امن کے مقصد میں ناکام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر ایک سے امن قائم کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ افغانستان میں گزشتہ برسوں میں یہ دن بڑے پیمانے پر منایا جاتا تھا۔ آج 3 غیر سرکاری تنظیموں نے یہ دن منایا۔ تقریب کے مقررین نے طالبان سے کہا کہ وہ فوری طور پر 6ٹھی جماعت تک لڑکیوں کے اسکول دوبارہ کھول دیں۔ بھارت کے سابق آئی اے ایس اہلکاروں اور مسلم دانشوروں پر مشتمل ایک وفد نے حال ہی میں آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت سے نئی دہلی میں ملاقات کی اور ملک میں بڑھتی ہوئی مذہبی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سماجی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے قیام سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں نوپور شرما کے متنازع بیان کے بعد ملک میں پیدا ہونے والے نفرت انگیز ماحول سمیت کئی متنازع امور پر بات چیت ہوئی۔ مسلم وفد کے مطابق اس وقت ملک میں جو ماحول ہے اس سے عوام کے درمیان مذہبی اتحاد کمزور پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اس اتحاد کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ اس سے قبل بھی آر ایس ایس کے سربراہ سے سرکردہ مسلم شخصیات کی بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن کسی بھی گفتگو کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ نتیجہ اسی وقت نکل سکتا ہے جب آر ایس ایس خود ایسا چاہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز اپنے ملک کے فوجی ریزروز کو جزوی طور پر فعال کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت پر کیا ہے جو شمال مشرقی یوکرین میں یوکرین کی کامیابیوں کے بعد ہے۔ پوٹن نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ روس کی سرزمین اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے کہا کہ فوج 3 لاکھ تک ریزرو عملے کو طلب کرے گی۔ پوٹن نے کہا کہ مغربی روس کو کمزور اور تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کا ملک روس اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے
اپنے تمام ذرائع استعمال کرے گا۔ انہوں نے یوکرین پر 7 ماہ پرانے حملے کے لیے روس کے مقصد کو دہرایا، جس کے تحت یوکرین کے مشرقی ڈونباس علاقے کو آزاد کرانا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ یوکرین کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ڈونباس میں ماسکو کے زیر کنٹرول لوہانسک اور ڈونیٹسک کے علاقوں کے علیحدگی پسند رہنماؤں نے منگل کو کہا کہ وہ اس ہفتے کے آخر میں ان علاقوں کو روس کا حصہ قرار دینے کے لیے ووٹنگ کرانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس سے مسترد کر دیا، جسے انہوں نے روس کی جانب سے نئے جعلی ریفرنڈم کے انعقاد کی کوششوں کا نام دیا۔ زیلنسکی نے اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ فرنٹ لائن پر صورتحال واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ یہ اقدام یوکرین کا حق ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ریفرنڈم کے لیے روس کے منصوبے کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماسکو کی جانب سے محاذ جنگ پر اپنی حالیہ شکستوں کے تناظر میں خطے میں فوجیوں کو بھرتی کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا کہ ریفرنڈم خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ زیر بحث علاقے یوکرین کا حصہ ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔